خوف کی پرچھائیاں اس کے چہرے پہ واضح ہو چکی تھی۔ یہ مت سمجھیے گا میں آپ پر شک کر رہا ہوں یا مجھے یقین نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ اس سے زیادہ اعتبار ہے مجھے آپ پر۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے وہ تکلیف شیئر کر جو آپ کو اس رشتے کی حقیقت کو مکمل طور پر تسلیم نہیں کرنے دے رہی۔ وہ تکلیف یاد آنے پہ اس کی آنکھوں میں آنسو آگے کیا بتاتی وہ اس کو کیوں پہنچ گئی وہاں پہ۔ خود کو ساری زندگی سیند کر رکھنے کے باوجود کیسے اس اندھے کنویں میں پہنچ گئے۔ وہ تو اللہ کا فضل تھا جو وہ بحیل آفت وہاں سے نکل آئی، ورنہ اس وقت وہ کہاں ہوتی؟ پلیز بتائیے مجھے کیا ہوا تھا۔ دائم نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کا روح اپنی طرف موڑا۔ اس کے کہنے پر آہستہ آہستہ اسے خود پہ بیتی داستان سنانے لگی۔ انتقام کی آگ میں جہانگیر اندھا ہو گیا تھا۔ نواب عالم کو تو وہ دھمکی دیا تھا لیکن اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سارا دن وہ نواب عالم کو منہ کے بل گرانے کے طریقے ہی سوچتا رہتا۔ دوسری طرف نواب عالم بھی اس کی دی گئی دھمکیوں سے پریشان ہو گئے تھے، لیکن جب 1-2 ماہ تک جہانگیر کی جانب سے کوئی رد عمل نہ آیا تو وہ بھی مطمئن ہو گئے۔ اس رات بھی جہانگیر ماں جبین بائی کے کوٹھے پہ نشے میں دھت بیٹھا سامنے جھومتی رقاصہ کو دیکھ رہا تھا کہ یک اس کو اس رقاصہ میں عدن دکھائی دینے لگی۔ وہ تو آج کل ویسے بھی حواسوں پر سوار تھی، ہر دوسری لڑکی پہ اسے عدن کا ہی گمان ہوتا۔ نواب عالم سے نفرت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ سب کچھ یاد آتے ہی دوبارہ انتقام کی آگ بڑھ جلنے لگی کہ ایک خیال کوندے کی طرح ذہن میں لپکا۔ اس نے ہی اس کے انگ انگ میں توانائی بڑھ گئی، سارا نشہ حیران ہو گیا۔ اب اسے بے چینی سے صبح کا انتظار تھا۔ اگلی صبح سے اس نے عدن کی وین کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ صبح اور شام برابر وہ اس کالج وین کا پیچھا کیا کرتا۔ وہ جب اسے صبح کو گھر سے نکلتے دیکھتا ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ جاتی، لیکن 2 ماہ کی مسلسل حوالی کے بعد بھی کچھ ہاتھ نہ آیا، کیونکہ عدن اماں کی ہدایت کے مطابق سیدھا گھر سے کالج اور کالج سے واپس گھر آیا کرتی۔ مسلسل پیچھا کرنے سے اس کو تب اپنی غلطی کا احساس ہوا جب اکثر لڑکیاں بار بار مڑ کر پیچھے آنے والی کار کو دیکھتی۔ 1-2 بار وین کے ڈرائیور نے اسے کچھ پوچھ گچھ کی تو مٹھی میں دبے چند نوٹ دیکھتے اس کی بولتی بند ہو گئی۔ پھر بھی وہ زیادہ دیر تک یہ کھیل نہیں کھیل سکتا تھا۔ پھر اچانک عدن نے کچھ روز کالج جانا چھوڑ دیا۔ تب اس کی پریشانی اور بڑھ گئی کہ وہ اب واپس کالج ہی نہ جاتی تو اس کا سارا پلان چوپٹ ہو جاتا۔ معزمین سے پہلے وہ اس کے متعلق بات کر چکا تھا اور نیا شکار لانے کی خوشی میں اس نے جہانگیر عالم کی خدمات میں اضافہ کر دیا۔ بلاخر 1 ہفتے بعد عدن نے دوبارہ کالج جانا شروع کر دیا۔ اس کا پریشانی سے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اس کے اپنے پیچھے آنے سے واقف ہو چکی ہے۔ اسی دن اس نے کالج سے نکل کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ جہانگیر گاڑی کی سروس کے لیے پاس ہی موٹر گیراج میں موجود تھا۔ جب سامنے سے آتی تیز چلتی لڑکیوں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ عدن کو تو وہ اب دور سے ہی پہچان لیا کرتا تھا اور اب تو وہ بالکل سامنے سے ہی گزر رہی تھی۔ یہی موقع تھا اپنے پلان پہ عمل کرنے کا، نواب عالم کی ساری اکڑ اور تنا کو پل بھر میں ختم کرنے کا۔ اس نے فوراً سے گاڑی نکالی اور کچھ فاصلہ رکھ کر اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور جا کر ہی جب ان دونوں لڑکیوں نے باری باری پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس نے فوراً کار ایک سائڈ پہ روک دی۔ کوئی پتہ نہیں تھا وہ یہیں پر شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لیتی۔ تب اس نے پیدل ہی مارکیٹ تک ان کا پیچھا کیا۔ انہیں مارکیٹ میں پہنچ کر گارمنٹس کی دکان میں داخل ہوتے دیکھ کر اس نے معزمین کا نمبر ملایا۔ وہ فون سنتے ہی اڑتی ہوئی چلی آئی۔ معزمین کو ان دونوں کی نگرانی پہ معمور کر کے خود گاڑی لینے چلا گیا۔ واپسی پر اس نے عدن کو غصے سے ہاتھ مارتے دوسری لڑکی پر برستے دیکھا۔ تبھی وہ اس کو سڑک پہ چھوڑ کر بھاگتی ہوئی واپس اسی دکان میں چلی گئی۔ صرف یہی وقت اس کے پاس اپنے انتقام کی آگ بجھانے کا، اس گولڈن چانس کو کسی سے مس نہیں کر سکتا تھا، ورنہ اتنے مہینوں کی محنت حق میں مل جاتی۔ انہوں نے وہیں سے عدن کو گھسیٹ کر کار میں ڈالا۔ معزمین نے فوراً اس کے ناک پہ کلوروفارم میں بھیگا رومال رکھ دیا۔ کچھ سیکنڈ میں ہی وہ بے ہوش ہو گئی، اسے سے بیگانہ ہو گئی، ہوش و حواس سے بیگانہ ہوگی۔
کتنی قیمت لوگے؟ معذبین نے سودا کرنا شروع کیا۔ تحفے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، یہ تمہیں تحفہ دیا ہے جہانگیر عالم نے۔ مذاق کر رہے میرے ساتھ؟ ہماری جرت ایسی گھٹیا مذاق کی؟ جب تم نے ہماری خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے تم جیسیوں کا خیال رکھنا۔ پھر سے سوچ لو ایک بار، یہ نہ ہو کل تک تمہارا ارادہ بدل جائے۔ وہ گاہ عورت تھی، بار بار عدن کے چہرے پہ جہانگیر کی بھٹکی ہوئی نظریں اچھے سے محسوس کر رہی تھی۔ ارادہ تو میرا اب بھی سے بدل رہا ہے، مگر جہانگیر عالم زبان دے چکا ہے۔ ہم بس اتنا خیال رکھنا، بہت نازک مزاج ہے یہ۔ اس کی گاڑی اس جگہ کی طرف مڑ گئی تھی جہاں انسانوں کی خرید و فروخت عام تھی۔ اسے علم تھا اگر وہ عدن کے بدلے 10 لاکھ بھی مانگتا تو معذبین کبھی انکار نہ کرتی، لیکن وہی اس کی قیمت لگانے کے لیے نہیں بلکہ اس کے بعد کی انا اور اکڑ کو ختم کرنے آیا تھا، تاکہ وہ نواب عالم کو بتا سکے اس کی بیٹی اتنی ارزاں ہے کہ ایک پائی بھی اس کے بدلے میں جہانگیر نے وصول نہیں کی۔ ریڈ لائٹ ایریا میں گاڑی رکتے وقت اس نے دوبارہ عدن کو دیکھا۔ نواب عالم، تم تو جانتے بھی نہیں ہوگے تمہاری نازو پلی بیٹی اس وقت کہاں موجود ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ صرف 5% لڑکیاں اپنی مرضی سے آتی ہیں۔ بھوک اور غربت کی وجہ سے مجبوراً انہیں اس جگہ کا انتخاب کرنا پڑتا، باقی 90% لڑکیاں دھوکے، فریب اور محبت کے ہاتھوں رسوا ہو کر ہاتھوں ہاتھ بکتی یہاں تک پہنچ جاتی تھی۔ یہاں پہ 9 عمر کی بچیوں سے لے کر پکی عمر تک کی عورتیں موجود تھیں۔ ہر کسی کی اپنی کہانی تھی۔ ان 95% لڑکیوں میں سارے کا سارا قصور ان کا اپنا ہی ہوتا تھا۔ آخر کیوں وہ نامحرموں سے وہ تعلق استوار کر لیتی ہیں جس کی ہمارے مذہب میں سختی سے ممانعت ہے؟ مغرب کی اندھا دھند تقلید نے مشرقی روایات کی ساری شرم و حیا اور پاسداری کو ختم کر دیا ہے۔ ایک لڑکی رات گئے تک نامحرم مردوں سے بات کرتی ہے، آہستہ آہستہ وہ مرد اس کو اپنی باتوں سے ٹریپ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ایک اندھی محبت ان دونوں میں شروع ہو جاتی ہے۔ دن رات اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ایک مسکراہٹ سی چہرے پر رہتی ہے کہ کیا واقعی وہ کسی کے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہے؟ پھر آہستہ آہستہ دماغ پر کپڑ لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سال میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارا ضمیر ہمیں نہ جھنجھوڑے، وہ تو ہمیشہ غلط اور صحیح کے فرق میں لگا رہتا ہے، لیکن کچی عمر کے ذہن اس ضمیر کی آواز کو سننا گوارا نہیں کرتے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے۔ انسان اور حیوان میں اس وقت کوئی فرق نہیں رہ جاتا، صحیح اور غلط کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ رات گئے تک ماں باپ کا اعتماد ڈھونڈتے دو نامحرم ایک دوسرے کے بنا مر جانے کی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ آخرکار بیوقوف لڑکیاں کسی نامحرم کی 20-22 دن کی محبت کے لیے ماں باپ کا 20-22 سالہ پیار بھول کر رات گئے بابل کے گھر کے دہلیز پار کر جاتی ہیں۔ گھر کی 4 دیواری کو پار کر کے کسی بند کمرے میں ان کی چیپ محبت آخری ہچکی لے لیتی ہے، اور اس نام نہاد محبت کے تحفوں سے عیدی سینٹر اور یتیم خانے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 20 لاکھ بچوں کے والدین کے خانے میں بلقیس عیدی اور عبدالستار عیدی کا نام لکھا ہوا ہے۔ بہت سے کیسز میں وہ مرد اس عورت کو وہیں پر چھوڑ جاتا ہے اور بعض اوقات کمینگی کی انتہا دکھاتے ہوئے اس کو ان جگہوں پہ بھیج دیتا جہاں معذمین جیسی عورتیں ان لڑکیوں کو معاشرے کے بیڑیوں کے لیے ترنمالا بنا دیتی ہیں۔ یہ لڑکیاں بالآخر ان کوٹھوں کی زینت بن جاتی ہے جہاں سے نکلنے کا پھر کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اگر خوش قسمتی سے وہ اس دردے سے نکل بھی جائے تو ہمارا معاشرہ کبھی انہیں وہ عزت اور مرتبہ نہیں دیتا، سو مجبور انہیں اپنی باقی ماندہ زندگی بددعاؤں کے زیر اثر اس غلاظت میں ہی گزارنی پڑتی ہے۔ پھر ہمیشہ لگتا ہے یہ سارا کیا دھرا قسمت کے ماتھے پر مال دیا جاتا ہے، لیکن قسمت تو انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ بھلا ستماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا کیسے کسی کا نصیب برا کر لکھ سکتا ہے؟ اگر یہ بات وہاں آنے والی 95% لڑکیوں کی سمجھ میں آئے تو شاید معذمین جیسی عورتوں کا دانا پانی اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے اٹھ جائے۔ باقی بیچنے والی 5% لڑکیاں وہ تھیں جو باقاعدہ پلاننگ سے اغوا کر کے اس جگہ پر لائی جاتی تھی۔
انہیں لڑکیوں کو بولی کے لیے پیش کیا جاتا تھا۔ اس دن معزمین ہر باری سے باری اسامی کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دیتی۔ یہ لڑکی اس کے سنہری سکو کی مانند تھی، جو زیادہ قیمت دے دیتا وہ اس کے حوالے کر دی جاتی۔ ان کی خوبصورتی کو کیش کروانا وہ اچھے سے جانتی تھی۔ عدن نواب عالم آخری 5% لڑکیوں میں سے ایک تھی۔ پچھلے ایک ماہ کی اذیت اس کو سناتے ہوئے عدن کی آنکھوں سے آنسو ایک تواتر سے گر رہے تھے۔ وہ بغیر پلکے جھپکائے اس پر بیتی داستان کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا۔ اگر وہ اس دن وہاں نہ پہنچتا تو کہاں ہوتی یہ لڑکی؟ یہ سوچتے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آخر کیوں اس نے مجھے اتنی بڑی سزا دی؟ بے قصور ہوتے ہوئے میں ہر کسی کی نظروں میں معتوب ہوئی۔ کس کو گواہی دوں گی میں اپنے کردار کی؟ انہوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کیا ہوگا میرے ماں باپ کا۔ اس سب سے بہتر تھا کہ مجھے موت آ جاتی، کم از کم میں اپنے والدین کے لیے اتنی اذیت کا سبب تو نہ بنتی۔ اس کی آواز میں گلا درد دل کو چیر دینے والا تھا۔ دائم نے بے احتیاطی اس کے گرد پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لی۔ وہ اس کے کندھے پہ سر رکھے ہچکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ سارے زخموں سے کرنٹ اتر گیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر وہ کافی دیر کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا۔ بعض اوقات دوسرے کا درد سن کر تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہوتے، تب صرف ہمارا عمل ہی ہوتا ہے جس سے ہم دوسروں کی اذیت میں کمی کر سکتے ہیں۔ اس کے پاس بھی تسلی دینے کے لیے الفاظ نہیں رہے تھے۔ وہ اسے ساتھ لگائے نرمی سے اس کا سر تھپک رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں نا میں باہر نکلا کروں، نہیں میں کبھی باہر نہیں نکل سکتی۔ اصل روپ دیکھ چکی ہوں دنیا کا۔ مجھے پتہ ہے اگر میں دوبارہ باہر گئی پھر سے کوئی نہ کوئی شکاری جال پھیلائے بیٹھا ہوگا۔ میں ایک بار اس دوزخ سے نکل آئی ہوں، اب دوبارہ کچھ سہنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس اذیت کو بلا دیں۔ یہ کوئی معمولی تکلیف نہیں جسے منٹوں میں بلایا جا سکے، پھر بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میرا ساتھ آپ کو ہر دکھ بھولنے پر مجبور کر دے گا۔ اب آپ دائم طلال کی بیوی ہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو غلط نگاہ سے بھی دیکھ سکے۔ اپنی حفاظت کرنا، آپ کی حفاظت کرنا اب میری ذمہ داری۔ اس کے مضبوط لہجے عدن کے آنسو پلکوں پہ ہی ٹھہر گئے۔ میں اتنی عنایات کے قابل نہیں ہوں، میں ایک بکی ہوئی ذات ہوں۔ اس کی بات پہ دائم نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ کیوں دیے آپ نے 50 لاکھ میرے بدلے میں؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکا۔ میرے بارے میں جانے بغیر کیوں نکاح کر لیا مجھ سے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ مجھے اس جگہ سے لائے ہیں جہاں شریف لوگ منہ بھی کرنا پسند نہیں کرتے۔ یہ معاشرہ مجھے کبھی وہ مقام اور مرتبہ نہیں دے گا۔ پھر کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ 50 لاکھ مجھے آپ سے زیادہ عزیز نہیں تھے؟ میں خود نہیں جانتا کیوں کیا میں نے یہ سب، کیوں مجھ سے آپ کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی۔ وہ سب ایک بے احتیاطی کی کیفیت تھی۔ ہمارا ملنا اسی طرح طے تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ میں اس حقیقت کو تسلیم کر چکا ہوں کہ آپ عدن دائم ہیں، دائم طلال کی بیوی۔ آپ کا حوالہ اب میں ہوں۔ معاشرے میں آپ کو ایک مقام دلانا اب میرا کام ہے۔ مجھے آپ پر اور آپ کی پارسائی پر پورا یقین ہے۔ اس حقیقت کے علاوہ کوئی کچھ بھی کہے وہ سب میرے لیے بے معنی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا وہ نہیں جانتا اس نے یہ سب کیونکہ مگر عدن جانتی تھی کہ اس کی دعائیں ہی تھیں جن کی بدولت اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ساری رات گر گرا کر اللہ سے کچھ مانگتی اور وہ اسے بے آسا چھوڑ دیتا؟ وعدہ کریں میرے سے آئندہ آپ اپنے لیے ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کریں گی جو آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی تکلیف دے۔ وہ دھندلائی آنکھوں سے اپنے سامنے پھیلے اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی بھی اس شخص کے ہاتھوں کو نہیں جھٹک سکتی تھی جس نے بڑے مجمع میں اس کے سر پہ چادر ڈالی تھی، جو وحشیوں کے چنگل سے اسے باحفاظت نکال لایا تھا۔ انہیں آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ دائم نے اس کے پلکوں پہ ٹھہرے آنسو صاف کیے۔ اپنے پیرنٹس کا ایڈریس دینا مجھے، میں وہاں کی صورتحال پتہ کروا لوں گا۔ آپ وہاں جائیں گے؟ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ مجھے لے کر جائیں گے نا؟ آپ پہلے مجھے وہاں کی صورتحال پتہ کروانے دیں، اس کے بعد اگر پاسبل ہوا تو ضرور۔ اس کی بات پہ عدن نے سہلایا۔ چلیے اب آرام سے سو جائیے، رات بہت ہو گئی، صبح مجھے آفس بھیجانا ورنہ پھر سے ڈیڈی کی ڈانٹ سننی پڑے گی۔ آپ کر لیں اپنا کام، میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ اس کی بات پہ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں، اپنی جگہ پہ جا کے لیٹیے، میں وہاں بیٹھ کر بھی اپنا ورک سکون سے کر سکتا ہوں۔ اس کے سر پہ ہلکی سی چپل لگاتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ پرسکون سی ہو کر سو گئی۔ اغوا ہونے کے بعد سے لے کر اب تک پہلی بار اس کے چہرے پہ اس قدر اطمینان تھا۔
وہ اپنے سارے دکھ درد اس شخص کے ساتھ بانٹنے کے بعد پرسکون ہو گئی تھی جو اب اللہ کے علاوہ اس دنیا میں اس کا واحد سہارا تھا۔ دائم نے ایک نظر اس کے مطمئن سے چہرے پر ڈالی۔ وہ اس شخص کو جان سے مار دینا چاہتا تھا جس کی بدولت وہ معصوم سی لڑکی اتنی اذیتوں سے گزری تھی۔ معاشرے کے ان چند ناسلوک کی وجہ سے کب تک ہوا کی بیٹیاں ذلیل ہوتی رہیں گی؟ صرف ان لوگوں کی وجہ سے کتنی ہی بیٹیاں باپ کی چوکھٹ پر ہی ساری عمر گزار دیتی ہیں۔ آخر کب تک بنتے ہوا انسانیت سوز ظلم سہتی رہے گی؟ نے شہادت کی انگلی سے اس کے ماتھے پہ آئے بالوں کو پیچھے کیا، پھر گہری سانس بھر کے بامشکل ہر چیز سے ذہن سے جٹ کر ساری توجہ لیپ ٹاپ پر مبذول کر لی۔ صبح جب اس کی آنکھیں کھلی تو عدل موجود نہ تھی۔ کسی احساس کے تحت اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ رب کے حضور سر جھکائے کھڑی تھی۔ اب آسمان سے تارے مکمل طور پر غائب نہیں ہوئے تھے۔ پھٹنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ ہر شے سے غافل اور مکمل توجہ کے ساتھ وہ اس قدر رکوع میں تھی، بے چینی سے بلینکٹ ہٹاتا اٹھ بیٹھا۔ سجدے میں جاتے ہوئے کتنا سکون تھا اس کے چہرے پہ۔ خاموشی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ شہادت کی انگلی کچھ سیکنڈ کے لیے اٹھ کر دوبارہ جھکی۔ سلام پھیرنے کے بعد بند آنکھوں کے ساتھ دعا کے لیے اٹھتے ہاتھ دے کر دائم کے اندر گھٹن مزید بڑھ گئی۔ وہ سست قدموں سے چلتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے جیسے ہی دوائیا انداز میں ہاتھ منہ پر پھیرے، دائم نے بغیر کچھ کہے اس کے ہاتھ پکڑ کر واپس دعا کے انداز میں پھیلا دیے۔ ابھی نہ اٹھیے، ابھی میرے لیے کچھ مانگیے اللہ تعالیٰ سے۔ کیا سکون؟ سکون نہیں ہے میرے پاس، اس سے کہیں مجھے سکون دے دے۔ دنیا کی ہر آسائش ہوتے ہوئے بھی میں اس نعمت سے محروم ہوں۔ مجھے صرف دل کا سکون چاہیے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے؟ پڑھتا ہوں۔ پھر مانگا بھی کرے اللہ سے۔ نہیں، اتنی ہمت نہیں میرے اندر کہ میں اب اس سے مانگ سکوں۔ مجھے شرم آتی ہے اس کے سامنے جاتے ہوئے بھی۔ مانگنے کی جرأت نہیں ہے میرے میں کیسے مانگوں؟ اس نے گناہ کی ہے میں نے، اور گناہ بھی وہ جن کی شاید معافی نہ ہو۔ زندگی کے 25 سال غفلت میں گزارنے کے بعد کیسے ایک دم سے کہہ دوں کہ مجھے معاف کر دے؟ میرے بارے میں تو آپ صرف اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں اس رات اس کوٹھے پہ موجود تھا۔ میں تو اس معجزے پہ حیران ہوں۔ آپ میری زندگی میں کیسے ہیں؟ میں نے تو کبھی کوئی نیکی نہیں کی، پھر کیوں اللہ نے مجھے آپ کو سونپ دیا؟ وہ دنیا کی خوش قسمت لڑکی تھی جسے اس کا شوہر یہ کہہ کر معتبر کر رہا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں کسی نیکی کے عوض آئی ہے۔ رات گزر پائے، ان دونوں کی آنکھوں میں نمی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا، ایک کی آنکھوں میں تشکر کی جبکہ دوسرے کی آنکھوں میں ندامت کی۔ وہ ابھی سر جھکائے اس کے ہاتھوں کی لکیر کو دیکھ رہا تھا۔ اندر کی توڑ پھوڑ کا اندازہ اس کے چہرے سے ہو رہا تھا۔ عدل کے آنسو گالوں پر پھیلے مگر وہ مرد تھا، اپنی آنکھوں کی نمی کو واپس اندر اتارنا جانتا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، اے ابن آدم، ایسا کوئی گناہ نہیں جو میں معاف نہ کر سکوں۔ دائم نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی ساری باتوں کے جواب میں عدل کے صرف ایک جملے نے دل کی دنیا تہہ و بالا کر دی تھی۔ صراط مستقیم کا مطلب سیدھا راستہ ہے، مگر اس میں چلنا آسان نہیں ہوتا۔ قدم قدم پہ مشکلات آتی ہیں۔ ہمارا نفس قابو میں نہیں رہتا، لیکن ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دینے کا تہیہ تو سب ہی کر لیتے ہیں، مگر یہ بڑی بات نہیں۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ تہیہ کرنے کے بعد اسے پورا بھی کیا۔ جو گرہ لگی ہوئی ہے اسے آپ نے خود کھولنا ہے۔ اللہ اور بندے کا تعلق ایسا ہے کہ اس میں کوئی تیسرا خلل ڈالنے کی جرأت بھی نہیں کر سکتا۔ اذان ہو چکی ہے۔ وہ ساکت بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ وضو کر کے واپس اس جگہ پہ آ کھڑا ہوا۔ عدن اسے نیت باندھے دے کر کمرے سے باہر چل گئے۔ رات کی اس تاریکی میں وہ سجدے میں جھکا رب کی بڑائی بیان کر رہا تھا۔ نماز کے بعد اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کے دعا کے انداز میں پھیلا کر آنکھیں بند کر لی۔ اس رب کے سامنے جو خود بندے کو پکارتا ہے کوئی مانگنے والا تو میں اسے عطا کروں۔ آنکھیں بند کرتے ہیں معافی کا لفظ زبان پہ آنے سے پہلے ہی پچھلی زندگی کسی فلم کی طرح ذہن کی اسکرین پر چلنے لگی۔ کلبز، بار، غلط دوستیاں، شراب کی ٹوٹی ہوئی خالی بوتلیں، نیو ایئر نائٹ پارٹیز، ڈانس فلور پہ تھڑکتے کپلز، کلبز کی اوپری منزل کے بعد بند کمرے اور بند دروازوں کے پیچھے ہوتا گناہ۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ کلب میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو دائم طلال کو جانتا نہ ہو۔ بارز میں اسے ہمیشہ چیف گیسٹ کی سی حیثیت ملتی۔ کتنی ہی لڑکیوں سے اس کی وہاں بے دوستی تھی، کتنی بار حرام مشروب اس کے حلق سے نیچے اترا تھا۔ ہاتھ واپس پہل میں گر گئے۔ نہیں، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان گناہوں کی معافی مانگ سکتا جتنے سوتے ہوئے بے شرمار ہی تھی۔
وہ وہاں سے اڑنا چاہتا تھا مگر کوئی انجانی قوت اسے وہاں سے ہلنے بھی نہیں دے رہی تھی۔ اے ابن آدم، ایسا کوئی گناہ ہی جو میں معاف نہ کر سکوں۔ اس آیت نے پھر سے حوصلہ پیدا کیا۔ اس نے ہر خیال ذہن سے جڑتا کر دوبارہ ہاتھ اٹھا لیے۔ صرف ایک بار مجھے معاف کر دے اللہ۔ 25 سال میں نے غفلت میں گزارے ہیں، مگر اپنی آئندہ زندگی کو میں اس کی نظر نہیں کر سکتا۔ میرے میں سر اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہے، لیکن میں گناہوں میں لتھڑے وجود کے ساتھ اس سے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ میرے دل کے ہر کھوٹ کو ختم کر دے، میرے آنسو کو اپنے لحاظ کر لے۔ تیری رحمت ہمیشہ تیرے غضب پہ حاوی رہی ہے۔ ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر دائم تلال پہ نظر کرم کر، میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی اس غلط راہ کی طرف نہیں پلٹوں گا، بس مجھے راہ راست سے ہٹنے نہ دینا۔ گرا کھولی تھی دل کی گھٹن نے آنسو کے ذریعے باہر کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ رات کی اس پور نور تاریکی میں ایک وعدہ تھا جو اس نے 4 سال پہلے خاموشی کو گواہ بنا کے اللہ سے کیا تھا، اب ساری زندگی اسے اس وعدے کو نبھانا تھا۔ جس دن سے وہ اس روز سے ہٹا تھا، دل کی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ گناہوں کی لذت بار بار خود تک آنے پر مجبور کرتی، مگر اب اس وقت اس کے چہرے پر پھیلا اطمینان اس بات کا گواہ تھا کہ دل کا زنگ اترنا شروع ہو چکا ہے۔ کچھ دیر بعد عدن اسے ناشتے کے لیے بلانے آئی تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بالکل تیار کھڑا خود پہ پرفیوم سپرے کر رہا تھا۔ اسے ناشتے کا کہہ کر وہ ٹیبل پر برتن سیٹ کرنے لگی۔ میں خود لے لوں گا، آپ بیٹھ کر ناشتہ کرو، اس حساب کی عادت نہیں ہے مجھے، اگر میں بگڑ گیا تو مسئلہ آپ ہی کو ہوگا۔ آگے جا کے عدن تو ناشتے کی ایک ایک چیز اس کے سامنے رکھ رہی تھی۔ اس کے برجستہ کہنے پر چھم سے کی، آپ آج پتہ کروائیں گے نا میرے گھر والوں کے بارے میں نے ابھی ٹرائی کیا، نمبر پھر بند ہی جا رہا ہے۔ آپ پریشان مت ہوں، بس جیسے ہی تھوڑا سا فری ہوا فوراً پتہ کروا لوں گا، ہو سکتا ہے انہوں نے نمبر چینج کر لیا ہو۔ نہیں تو نمبر کیوں چینج کرنا ہے انہوں نے؟ اگر ہوا بھی ہو چینج تو کوئی ایک تو فون اٹھائے۔ بابا اور عبداللہ بھائی دونوں ہی کا نہیں ملا۔ اس کے لہجے میں اداسی اتر آئی۔ وہ اس چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، مگر دائم جانتا تھا اس کی گمشدگی کی خبر ملتے ہی نہ جانے کتنی اور کیسی کیسی فون کالز آئی ہوں گی جو انہیں مجبور ہو کر نمبر ہی بند کرنا پڑا۔ مگر یہ بات کہ ایکم اسے پریشان نہیں کر سکتا تھا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 2-4 دنوں میں ہی پتہ چل جائے گا۔ وہ کیا میں چلتا ہوں، ٹائم ہونے والا ہے آفس کا، ٹیک کیئر۔ وہ ریسٹ واچ باندھا اٹھ کھڑا ہوا۔ عباس آئیں گے نا؟ موبائل چیک کرتے ہوئے دائم کے ہاتھ لمحہ بھر کور کے وہ خوشگوار حیرت سے پیازی رنگ کے دوپٹے میں مقید چہرے کو دیکھتے ہوئے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ کریں گی میرا انتظار؟ اس کے سوال پہ فوراً سے پڑا کہ نہیں، میں تو ویسے ہی پوچھ لیا تھا، یعنی کہ آپ کہنا چاہتی ہیں میں نہ آؤں؟ نہیں تو میں نے یہ تو نہیں کہا۔ اٹس مین یو ول ویٹ فار می، لہجے میں خود بہت شوخی اتر آئی۔ عدن کو فوراً جلد بازی میں کہے کہ اپنے غلط جملے کا احساس ہوا۔ اب آپ کو دیر نہیں ہو رہی؟ آبے سے وہ اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہی تھی۔ آؤں گا میں، میرے آنے تک تیار رہی گا، آج ڈنر باہر کریں گے۔ اس کا چہرہ تھپتھپا کا خدا حافظ کہتا ہوا چلا گیا۔ ڈیڈی کو پہلے سے ہی اپنے آفس میں بیٹھا دیکھا بچوں کا لے بھائی دائیں بیٹا اب حساب کتاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ گلا کھنگارتا ہوا اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم ڈیڈی، خیریت؟ اتنی صبح صبح آپ آ گئے؟ یہ ٹائم ہے تمہارا آفس آنے کا؟ طلال اسے دیکھتے غصے میں آ گئے، سوری ٹریفک میں پھنس گیا تھا۔ چل آپ تو ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے، مگر رات کہاں پھنس گئے تھے جو گھر آنا بھی یاد نہیں رہا؟ ڈیڈی جب آپ کو پتہ ہے تو پوچھ کیوں رہے ہیں؟ اگر تمہاری یہ روٹین ہی نہ تو اس بزنس کا کباڑہ ہو جائے گا۔ اگر تم اسے نہیں مینیج کر سکتے تو صاف صاف کہہ دو تاکہ میں کسی اور کا بندوبست کر لوں، کم از کم تمہارے ہاتھوں تو بات نہ ہو یہ۔ 1 منٹ کس نے کہا کہ مجھ سے مینیج نہیں ہو رہا؟ نیو پروجیکٹ مجھے بلا وجہ نہیں مل گئے، اپنا آفس ورک کرتا ہوں تو ساتھ ساتھ آپ کا بھی کرتا ہوں، تو کون سا احسان کرو تم مجھ پہ؟ ڈیڈی پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کو اب مجھ پہ یقین نہیں ہے، سو اٹ بیٹر کہ آپ کوئی اور بندوبست کر لے۔ میں نے تو سالم کو آفر کی تھی بٹ آپ نے خود منع کیا ہے اسے۔ دیکھو یہ سب تم ہی لوگوں کا ہے، اسے پورے ذمہ داری سے نبھاؤ، یہ مت سمجھنے میں کبھی تم سے لا علم تھا۔ سادہ کی مخالفت کے باوجود میں نے ہر معاملے میں صرف تمہیں پریفر کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تم میری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔
کہ جو آج کل تم نے نئی مصیبت پا لی ہے نا، اسی سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے جان چھڑوا لو، ورنہ مجھے بہت سے طریقے آتے ہیں تمہیں لائن پہ لانے کے۔ میں تمہارا باپ، تم میرے باپ بننے کی کوشش مت کرو۔ طلال ہاتھ میں پکڑی فائل زور سے ٹیبل پہ مارتے ہوئے باہر چل گئے۔ شام کو اس نے آنے سے پہلے عدن کو فون کر کے تیار ہونے کو کہا، مگر اس کے گھر آنے تک بھی وہ تیار نہیں ہوئی۔ مجھے باہر نہیں جانا، ضروری تھوڑی ہے کہ باہر جا کے ہی ڈنر کرنا ہے۔ اس کے اندر اب بھی خوف موجود تھا کہ جیسے وہ باہر نکل گئی سب کچھ پھر سے دہرایا جائے گا۔ ضروری ہے، بہت ضروری ہے، خاص طور پر آپ کے اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے، اور اگر پھر کوئی کچھ ہوا تو میں کس لیے ہوں؟ صرف 5 منٹ ہی، جلدی سے تیار ہو کر آئیے۔ پہلے شاپنگ کریں گے پھر ڈنر۔ کچھ دیر بعد وہ اچھے سے چادر اوڑھ کر باہر، پریشانی اب بھی چہرے سے آیا تھی۔ دائم اس سے جو بھی بات کرتا وہ آگے سے ہوں ہاں میں جواب دے پاتی۔ شاپنگ مال کے باہر اترنے سے پہلے اس نے اچھی طرح ارد گرد دیکھا، پھر مضبوطی سے چادر تھامے باہر نکل آئی۔ اور کب تک کرنا ہے ایسا؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ کیا؟ عدن نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آپ تو ایسے ریئیکٹ کریے جیسے میں آپ کو اغوا کر کے لائی ہوں۔ کام آن یار، میں آپ کے ساتھ ہوں، بریو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اسی طرح کرتی رہی تو کیسے موو کریں گے دنیا میں؟ یہاں بھی کوئی اتنا فارغ نہیں کہ ہم پہ چک رکھتا پھرے۔ جب میں آپ کے ساتھ ہوں تو کسی سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اوکے چلیے آئیے، پہلے شاپنگ کرتے پھر ڈنر کریں گے۔ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا اندر کی جانب بڑھا۔ شاپنگ کرتے ہوئے وہ جس چیز میں بھی اس کی چوائس پوچھتا عدد صرف سار ہلانے پہ اکتفا کرتی۔ یہ ساری چیزیں میں نے یوز نہیں کرنی، نہ ہی یہ ساری میں نے باندھ دی ہیں، لے جو لینا ہے وہ خود لے، اب میں بالکل نہیں بولوں گا۔ دائم کے کہنے پر سالی کو دیکھتے ہوئے بے سہارا مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ بلہر اس کی بجائے بہت چیزیں پسند کرنے لگی۔ اس کو مسکراتے دیکھا دائم نے سکون کا سانس لیا۔ وہ اس لیے اسے بھیڑ والی جگہ پہ لایا تھا تاکہ نئے چہرے دیکھ کر اس میں موجود ڈر خوف کسی طرح ختم ہو جائے جو کل رات اس کے چہرے پر تھا۔ جب 2 گھنٹے پر وہ شاپنگ سے فارغ ہوئے تو اپنے پیچھے دائم کے نام کی پکار پڑتے ہیں ان دونوں نے بے سہارا پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر عدن کو دیکھتے سامنے آتا وجود تھرتھر کر اپنی جگہ پہ رک گیا۔ ہائے اسد، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن۔ تم کیسے؟ اس کی نظریں ابھی عدن پہ تھی جس نے چادر کا پہلو چہرے پہ مزید آگے کر لیا۔ یہ اس نے جانتے ہوئے بھی عدن کا تعارف ضروری سمجھا، مگر دائم کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر وہ ساکت ہو گیا۔ شی از مائی وائف اینڈ عدن، یہ سیاست میں ڈیڈی کے روایتی حریف کا بیٹا ہے، اثر لگا لی۔ اور میرا کلاس فیلو بھی کیا؟ تمہاری وائف تم نے شادی کروا لی اور بتایا بھی نہیں؟ کیوں؟ تم میرے کیا لگتے تھے جو میں اسپیشل تمہیں انوائٹ کرتا اور بتاتا کہ میری شادی ہو رہی ہے؟ وہ اسد کی فطرت سے اچھی طرح سے واقف تھا، اس لیے لہجے میں خود بہت ہی اتر آئی۔ چلو دوست ادا سے ہی دشمن سے ایک بار منہ میٹھا کروانے کا حق تو بنتا تھا نا۔ اس کی نظریں اب بھی چادر میں لپٹے اس لڑکی پہ تھی جسے وہ پہلی نظر میں ہی پہچان گیا تھا۔ اچھا جی، اب تم نے تو نہیں کروایا، میں خود ہی مٹھائی لے کر انکل کو مبارکباد دینے آ جاؤں گا۔ میرے خیال میں تم مبارکباد کی بجائے اپنے ڈیڈی کے ساتھ الیکشن پہ توجہ دو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اوکے بائے۔ اسے وہی چھوڑ کر عدن کے ساتھ باتیں کرتا مال سے باہر نکل گیا، یہ جانے بغیر کہ کوٹھے پہ اس رات تماشائیوں کی قطار میں اثر لغاری بھی موجود تھا۔